جبرائیل میں کون ہوں اور تو کون ہے؟ بڑی توجہ. میں کوئی سوال جو قدرت سے ہوا تھا قدرت کی سزا بھی دیکھ چکا ہے جبرائیل اور کانپنا شروع ہو گیا. اب پھر جو قدرت نے جواب دیا تھا وہی جواب دے رہا ہے جبرائیل بھی. جب خالق نے کہا کہ جبرائیل میں کون ہوں تم کون ہے، پہلی دفعہ تو جبرائیل کی زبان سے نکل گیا کہ خالق انتا انا میں ہوں تو ہے. اور جب زمین پر نظر پڑی قدرت پر تو گھبرا گیا اور پردہ غیبت سے آواز آئی جبرائیل بھول نہیں یہ نہ کہنا انتا انا یہ کہہ دے انتا رب جلیل انا عبد جلیل. واہ جی واہ ماشاءاللہ. انتا رب جلیل انا عبد جلیل، تو جلیل پروردگار ہے، تو جلیل خالق ہے، میں تیرا حقیر اور ذلیل بندہ ہوں. جب یہ بات کہی نا مولا علی نے عالم ارواح میں جب جبرائیل کو یہ سبق دیا تو جبرائیل کہتا ہے اے رب جلیل انت رب جلیل انا عبد جلیل. تو اس وقت خالق نے جبرائیل کے سر پر ملائکہ کی سرداری کا تاج سجا دیا. جبرائیل کے سر پر ملائکہ کی سرداری کا تاج سجا دیا. اور مولا امیر المومنین سید الملائکہ کے استاد کہلائے. بس وقت گزرتا رہا، وقت گزرتے یہ شہزادے کا خان 2 یا 3 سال کا ہوا ہے اور یہ شہرت پھیل گئی. جب قدرت کو رہائی ملی نا اور پورے عرب میں یہ شہرت پھیل گئی کہ اپنے نبی کے گھر میں ایک نواسا آیا ہے جس کی آمد پر معزز فرشتہ جو ہزاروں سال سے پڑا تھا اس کو رہائی ملی ہے. عزیزان گرامی ایک شام کا رہنے والا راہب ہے، ایک شام کا رہنے والا راہب ہے جس کی شادی کو مدت گزر گئی لیکن اولاد نہیں ہوئی. اسی امید کے صدقے میں، اسی امید کے لالچ میں شام سے چلا ہے مدینہ کی طرف. بڑی توجہ، شام سے چلا ہے مدینہ کی طرف کہ آخری نبی کے گھر میں شہزادہ آیا ہے اور اس شہزادے کے صدقے میں ہر انسان جن و انس کو ملائکہ کو رہائی مل رہی ہے. عزیزان گرامی وہ راہب چلتے چلتے مدینہ میں آیا اور جب مسجد نبوی میں آ کر بیٹھا ہے پیغمبر تشریف فرما ہے منبر پر اور وہ راہب ہاتھ باندھ کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ مدت گزر گئی ہے لیکن اللہ نے ابھی تک اولاد عطا نہیں کی. اللہ نے ابھی تک اولاد عطا نہیں کی. پیغمبر نے لوح محفوظ کا مطالعہ کیا. توجہ، پیغمبر نے لوح محفوظ کا مطالعہ کیا اور کہا کہ راہب تمہاری قسمت میں اولاد نہیں ہے. بڑی توجہ کہ تمہاری قسمت میں اولاد اللہ نے نہیں لکھی. لوح محفوظ پر کا میں نے مطالعہ کیا ہے، اللہ نے تمہاری قسمت میں اولاد نہیں لکھی. عزیزان گرامی ذرا توجہ کریں اور غور سے بتائیں کہ جو اتنے ہزاروں سینکڑوں میلوں کا سفر کر کے شام سے مدینے آئے اتنی امید پر کہ میں اولاد لینے کے لیے جاؤں لیکن آگے سے یہ جواب ملے کہ تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے، اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ توجہ کی، اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ جو اتنی امیدیں لے کر آیا ہے، جو اتنی امیدیں لے کر آیا ہے، بس مغموم حالت میں واپس جا رہا ہے. مسجد نبوی کا بھی دروازے کے باہر آیا ہے نا تو اسی شہزادے سے ملاقات ہو گئی. توجہ کہ اسی شہزادے سے ملاقات ہو گئی اور یہ شہزادہ پوچھتا ہے کہ یا شیخ کیسے آئے تھے؟ وہ راہب کہتا ہے کہ اے شہزادے میری بات اولاد نہیں تھی، میں نبیوں کے سلطان کے پاس آیا یہ ایک حاجت لے کر کہ اے اللہ کے نبی میری قسمت میں اولاد نہیں ہے، اللہ سے دعا کیجئے کہ مجھے اولاد اللہ عطا کرے. لیکن پیغمبر نے لوح محفوظ کا مطالعہ کر کے بتایا ہے کہ تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے. بس اتنا سننا تھا کہ یہ شہزادہ جلال میں آ گیا. یہ شہزادہ جلال میں آ گیا، اس راہب کا ہاتھ پکڑا اور آیا سیدھا مسجد نبوی میں اپنے نانا کے پاس اور آ کر کہتے کہ نانا اس راہب کو باپ اولاد نہیں ہے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ اے میرے شہزادے میں نے لوح محفوظ کا مطالعہ کیا ہے، اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے. عزیزان گرامی جب اتنا
سننا تھا نا شہزادے نے، تو اس وقت یہ کہتے ہیں شہزادہ کہ نانا اگر اس کو یہ امید نہ ہوتی تو ادھر آتا ہی نہ، آیا ہی اسی لیے ہے، یہ تو آیا اسی لیے ہے، یہ رحمت للعالمین کا دروازہ ہے جہاں پر ہر دن اس کو رہائی ملتی ہے۔ اس وقت پیغمبر نے پھر وہی جملہ کہا کہ بیٹا حسین اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ بس جب تیسری دفعہ کہا نا پیغمبر نے کہ بیٹا اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے، تو اس وقت اس شہزادے کو جلال آیا اور فرمایا کہ نانا میں نے اس کو ایک بیٹا عطا کر دیا۔ بڑی توجہ کہ نانا میں نے اس کو ایک بیٹا عطا کر دیا۔ پیغمبر پھر لوح محفوظ پہ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ جانتے ہیں پیغمبر وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى کے مصداق جو وحی کے بغیر بولتے نہیں ہیں، جب تک وحی نہ آ جائے۔ پیغمبر جو کہتے ہیں وہ وحی ہے، جو کرتے ہیں وہ وحی ہے، کوئی حکم الہی ہے، لیکن پیغمبر حکم الہی کے محتاج ہیں، لیکن یہ شہزادہ حکم الہی کا وحی کا محتاج نہیں ہے۔ لیکن جب دوسری دفعہ کہا نا پیغمبر نے کہ اس بیٹا اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے، تو اس شہزادے نے کہا کہ نانا میں نے اس کو 2 بیٹے عطا کر دیے۔ پھر پیغمبر کہتے ہیں کہ بیٹا اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو 3 بیٹے عطا کر دیے۔ عزیزان گرامی جب نانا اور نواسا کی یہ بات چل رہی ہے، نانا کہہ رہے ہیں کہ بیٹا اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے، تو نواسا کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو 3 عطا کر دیے، میں نے اس کو 4 عطا کر دیے۔ عزیزان گرامی جب 7 کا حصہ ختم ہوا نا، وہ کہتا ہے بس مجھے 7 مل گئے، مجھے 7 مل گئے۔ بڑی بات ہو رہی ہے، مجھے 7 مل گئے، آپ نے کہہ دیا مجھے 7 مل گئے، تو اس وقت یہ شہزادہ جلال میں آ کر کہتا ہے کہ اے راہب اگر تو مجھے بس نہ کہتا تو قیامت کے دن تیری اولاد ایک طرف ہوتی، آدم کی اولاد ایک طرف ہوتی۔ اور اسی واقعے پر ایک ربائی کہی ہے کہ یہ اختیار کتنا بلند و وسیع ہے، سارا جہاں حسین کی مٹھی میں بند ہے، بدلا ہے کربلا میں تقاضائے انقلاب، نیزے پہ اب جو سر ہے وہی سر بلند ہے، اور مقام ان بساط میں جنت نہ کر تلاش، یہ تو غم حسین کے آنسو میں بند ہے۔ شہزادے نے قیامت کے دن تیری اولاد ایک طرف ہوتی اور حسین کی عطا ایک طرف ہوتی، آدم